آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہو، مثلا ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، شامی، عراقی، امریکی، افریقی وغیرہ وغیرہ۔ احرام باندھے بغیر ان میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں 3 مسئلے بہت ہی اہم ذکر کیے گئے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 3 مسئلے اور ذکر کروں گا حج کے متعلق، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی شخص احرام کہاں سے باندھے۔ دوسرا مسئلہ، آفاقی شخص کسے کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ موجودہ دور میں ہندوستان والوں کی میقات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہو، مثلا ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، شامی، عراقی، امریکی، افریقی وغیرہ وغیرہ۔ جو حضرات میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہتوں سے اور مختلف سمتوں سے آنے والے حضرات کے لیے مختلف میقات متعین کی۔ مثال کے طور پر یمن والوں کے لیے یلملم آپ نے میقات ذکر فرمائی۔ اسی طرح شام کے لوگوں کے لیے جحفہ، یہ مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ یہ میقات ذکر فرمائی۔ اور ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا سفر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میقات سے گزرنے سے پہلے یا ان کے مقابل میں ہونے سے پہلے احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر ان میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس نے میقات سے احرام باندھے بغیر گزر گیا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس پر دم واجب ہوگا۔ جہاں تک ہندوستان والوں کی میقات کی بات ہے تو پرانے زمانے میں ہندوستان کے حجاج بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے تو وہ یمن اور خلیج فارس اور بحر احمر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تھے، اور اسی راستے میں یلملم جو یمن والوں کی میقات ہے اسی سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو فقہا نے ہندوستان والوں کے لیے بھی یہ ذکر کر دیا کہ ہندوستان والوں کی میقات بھی یلملم ہے، اور جو بھی اس راستے سے گزریں گے ان کے لیے یہی میقات ہوگی۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ ہندوستان اور تمام ممالک کے حجاج ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان اور بہت سے ممالک کے جو حضرات ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں وہ عموماً قرن المنازل جو نجد والوں کی میقات ہے اس سے فلائٹ اور ہوائی جہاز گزرتا ہے۔ تو اس طرح موجودہ دور میں ہندوستان کے حجاج قرن المنازل کی میقات اور اس کی حد سے ہوتے ہوئے پھر جدہ پہنچتے ہیں اور مکہ مکرمہ تک کا سفر کرتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں ہندوستان والے حجاج
کو چاہیے کہ ایئرپورٹ پر ہی یا کم از کم سوار ہونے کے بعد یا جدہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے احرام باندھ کر کے فارغ ہو جائے، کیونکہ ہوائی جہاز جس وقت قرن المنازل کی میقات سے گزرتا ہے تو اولاً تو حجاج کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت ہوائی جہاز قرن المنازل کی میقات سے گزرے گا، اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو احرام کے سنن، اس کے مستحبات، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے احرام باندھ کر کے فارغ ہونا یہ مشکل عمل ہے، کیونکہ ہوائی جہاز تیزی سے گزرتا ہے، لہٰذا گزر گیا اور احرام نہیں باندھا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے احوط اور افضل یہی ہے کہ ایئرپورٹ پر یا کم از کم جدہ پہنچنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے احرام باندھ کر کے فارغ ہو جائیں۔ قرن المنازل یہ طائف سے 55 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے جسے قرن المنازل کہا جاتا ہے، اور اس دور میں اسے سیل الکبیر کہا جاتا ہے، جو نجد والوں کی میقات ہے۔ بہرحال ان مسئلوں کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔